نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آقا کائنات رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم کونین کے والی حاضر و ناظر نبی احمد مجتبی سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسبنا عقیدت و محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک کا نذرانِ محبت پیش کریں. صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. شہزاد اعلیٰ حضرت یعنی مجدد ابن مجدد اعظم تاجدار اہل سنت شبیہ غوث اعظم محی الدین ابو البرکات آل الرحمہ محمد مصطفیٰ رضا نوری حضور مفتی اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اپنے ایک کلام میں ارشاد فرماتے ہیں تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا. جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے ہر دل بنے مے خانہ اور ہر آنکھ ہو پیمانہ. دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے کر آنکھیں بھی نورانی اے جلوہ جانانا. مانے ہیں تم آئے چھٹی بازی رونق ہوئی پھر تازی. یا رسول اللہ علیہ السلام تم آئے چھٹی بازی اور رونق ہوئی پھر تازی. کعبہ ہوا پھر کعبہ کر ڈالا تھا بت خانہ. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک مقدس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. رب کریم ارشاد فرماتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. اعلیٰ حضرت ترجمہ فرماتے ہیں بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح فرما دی. قرآن کریم کی یہ وہ آیت کریمہ ہے جس میں رب تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم الشان فتح مبین کا ذکر فرمایا ہے. اس عظیم الشان فتح کو فتح مکہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ وہ عظیم فتح ہے کہ جس کی یادیں آج بھی اہل ایمان کے دلوں کو نور عطا کرتی ہے. ہجرت کے 6 سال ذی القعدہ کے مہینے میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے صحابہ کرام کو طلب فرمایا, سب کو بلایا. دیکھا مت لگا بھائی اس جوانی میں ٹیکا لگائے گا بڑا مسئلہ ہو جائے گا. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کیا نا آج کل محفلوں کا ٹرینڈ ہے. جو سیٹیوں کی محفل ہوتی ہے وہ جو ان کی یہاں نذرانہ وصول کرنے کے لیے مولوی اور بھائی پہنچتے ہیں تو وہ سب کان پڑھتے رہتے ہیں ہل کے کیسے روڈ پر گاڑی خراب ہوتی ہے تو اسپیڈ بریکر ہوتا ہے ویسے اس ٹائم میں ناشک پڑھنے والے کلام پڑھتے ہیں گوئیے اور وہ سب سیٹھی ہے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر موبائل ہاتھ میں رکھ کر وہ سنتے ہیں. گدا بھی ہے ٹیکا بھی ہے اور جو پڑھنے والا ہے وہ بیچارہ نیچے دری پر بیٹھ کے پڑھ رہا ہے یا بہت احسان کیا اس نے اس کو بھی کرسی دے دیا تصوفہ دے دیا. تو یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے جہاں روحانیت نام کی چیز ہی نہیں رہتی. جب اللہ کے گھر میں آپ لوگ بیٹھے تو
اگر کوئی عذر ہے تو کوئی بات نہیں، کمر میں کوئی پرابلم ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ آج نوجوان حضرات وہ تو ماشاءاللہ مستحکم نظر آتے ہیں. نوجوان سے مراد وہ جو عمر دراز لوگ ہیں، جو عمر دراز لوگ ہیں ماشاءاللہ وہ نوجوان ہیں، اور آج جو کم عمر ہیں وہ جوان بنے ہوئے ہیں. اللہ سب کو ہمت عطا فرمائے، قوت عطا فرمائے. ایمان میں جب تازگی رہتی ہے تو بدن کیسا بھی ہو وہ ایک دم ہمیشہ ایکٹیو رہتا ہے، اور جب ایمان کے اندر نرمی ہوتی ہے، ذوق ہوتا ہے، تو وہ کہیں بھی اسی محفل میں بیٹھے گا تو ایسا بیٹھے گا کسی نے پکڑ کے بٹھایا ہے. سبحان اللہ، یہ کب کا فضل ہے کہ یہ مبارک محفل میں اللہ نے ہمیں بیٹھنے کی، ذکر کرنے سننے کی سعادت عطا فرمائی. ہجرت کے آج جمعہ کی نماز میں جب میں بیان کرنے کھڑا ہوا تو دروشی پڑھنے کے لیے میں نے کہا، میں اس لیے بار بار میری کوئی چیز پسند نہیں ہے. اب میں درود پڑھوا رہا ہوں، پورا مجمع درود پڑھ رہا ہے، اور سامنے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، نوجوان ہے، ٹیکا لگایا ہوا ہے اور آنکھیں دیکھ رہا ہے، دیکھتے ہوئے بھی سو رہا ہے، دل کھول رہا ہے. اب اس کو میں نے مائک پر ڈانٹا تو اس کو پورا درود پاک یاد آ گیا، اس کی سستی بھی چلی گئی. یہ حال ہے کہ مسجد میں بیٹھے کہ درود پڑھنے بولو تو بھی بھاری پڑتا ہے. حضور مفتی عالم کے سامنے جب کوئی داڑھی چھلا کے آتا فرماتے معاذ کافروں جیسی صورت بنا کے ہے، اتنی داڑھی بھی بھاری پڑتی، اس کا بہت برداشت نہیں. جب یہ بھاری پڑتا ہے لوگوں کو داڑھی رکھنا، یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتے تو زبان درود پڑھنے کا بوجھ کیسے برداشت کرے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ظاہر و باطن میں مومن کامل بنائے. ہجرت کے چھٹے سال ذی القعدہ کے مہینے میں آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو طلب فرمائے. سارے صحابہ دربار نبوت میں حاضر ہوئے تو میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ارشاد فرمایا، چلو مکہ معظمہ کی زیارت کرائیں. چلو صحابہ کرام نے زبان رسالت مآب سے سفر مکہ کا ذکر سنا تو ان کی خوشیوں کی انتہا نہ رہی. ہمارے خوشی کے صحابہ کرام کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، مسرت و شادمانی کی ایک لہر دوڑ گئی، کیونکہ ہجرت کے بعد طواف کعبہ اور زیارت کعبہ کے لیے کیے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا تھا. آج جانے کعبہ شان کعبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، گویا ان کی عید ہو گئی. اب سفر کی تیاریاں شروع کی گئی. یہ قافلہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حملہ مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوا. صحابہ کرام کا شوق دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کی صداؤں سے دشت و جبل گونج اٹھے. چلتے چلتے جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا، تقریباً 8 یا 9 میل کے فاصلے پر حدیبیہ کے مقام پر پہنچا تو مشرکین نے راستہ روک لیا. اس موقع پر آقا کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ سوم سرکار سیدنا امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو اشراف قریش کے پاس مکہ مکرمہ بھیجا کہ انہیں اس بات کی خبر دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے عمرے کے ارادے سے تشریف لاتے ہیں، جنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اور ان سے یہ بھی فرما دیا تھا کہ جو کمزور مسلمان وہاں پر ہیں ان سے ملاقات کرنا تو ان کو اطمینان دلا دینا کہ مکہ عنقریب فتح ہوگا، مکہ مکرمہ عنقریب فتح ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب فرمائے گا. لہذا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کی حیثیت سے جب
سرکار عثمان ذو النورین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ مکہ مکرمہ تھے، تو مکے کے کافروں نے کہا اے عثمان آپ ہمارے ہم رتبہ ہیں، آپ آگے ہیں، آپ چاہیں تو طواف کعبہ کر لیں، لیکن ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے باقی ساتھیوں کو طواف کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اب دیکھیے یہ غیر مقلد وہابی، یہ نجدی جو سر پٹکنے کو عبادت سمجھتے ہیں، حرمین پر تسلط و اختیار کو توحید سمجھ بیٹھے ہیں، اس قسم کی جھوٹی عبادتیں یقیناً ان وہابیوں کے منہ پر مار دی جائیں گے۔ ان کے سجدے، ان کی مکروہ جبینوں سے آج بھی یہ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ سجدوں میں سر رگڑنے والے جنت کے حقدار نہیں بلکہ یہ حقیقی جہنمی ہے۔ حضرت عثمان غنی کا کردار آج بھی قلب مومن کو گرما دینے کے لیے کافی ہے۔ حضرت عثمان غنی ہے، سامنے حجر اسود ہے، کعبۃ اللہ ہے، مطاف ہے، صفا مروہ ہے، مقام ابراہیم ہے، زمزم شریف کا کنواں ہے، لیکن غیرت غلامی نے بتا دیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کعبۃ اللہ کا طواف کا مزہ، کعبہ شریف کے طواف کا مزہ، حجر اسود کو لبوں سے مس کرنے کا ذائقہ، مقام ابراہیم پر نماز ادا کرنے کا لطف اسی وقت ہے جب کہ محبوب نظروں کے سامنے ہو۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مقام حدیبیہ میں اور عثمان طواف کرے، ہر کس نے ہمیں وہ طواف گوارا نہیں جس میں میرے آقا کے نقش قدم نہ ہو۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے حرم میں آ کر بھی اپنا رخ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف رکھا، وہ جانتے تھے کہ کعبے کی عزت و حرمت بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہے، جنہوں نے ہمیں خدا کا پتہ بتایا ہے۔ جب یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیو آؤ، حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، اور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ آرہ فرماتے ہیں کس کے جلوے کی جھلک ہے، یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف دید حیرت زدہ تختہ کیا ہے، اور ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے، ہمیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ اس کا ایمان ہے، اور ایمان کی جان حضور علیہ السلام کی ذات مبارک ہے۔ حضور کی اطاعت خدا کی اطاعت، ان کی غلامی خدا کی بندگی ہے، ان کی محبت خدا کی بارگاہ میں مقبولیت کی علامت ہے، وہی اصل ہے، انہی سے سب ہے، انہی کا سب ہے۔ سبحان اللہ، کیا فرماتا ہے اعلیٰ حضرت، وہی نور حق، وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے، انہی کا سب ہے، نہیں ان کی ملک میں آسمان کے زمین نہیں کہ زمان نہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ اکرام نے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین محبت رسول اللہ کو مظاہرہ فرمایا کہ ایسا نظارہ چشمے فلک نے کبھی نہیں دیکھا۔ جی ہاں، ہوا ہی کچھ ایسا کہ اس کا مشاہدہ خود کفار قریش کے نمائندہ، ان کی طرف سے نمائندہ بن کے آئے تھے، عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی یہ ایمان نہیں ہے، انہوں نے بھی ہوا یوں جب یہ آئے قاصد بن کر کفار کی طرف سے حدیبیہ کے موقع پر
کفار کی طرف سے عروہ بن مسعود مصالحت کی گفتگو کے لیے بارگاہ میں حاضر ہوئے. عروہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام کا انداز احترام ملاحظہ فرمایا، دیکھ کر حیران ہو گئے. عروہ لوٹ کر کفار کے پاس گئے اور کہا، اے اہل مکہ، فوجوں سے جنگ ہو سکتی ہے، فوجوں سے جنگ ہو سکتی ہے، دیوانوں سے جنگ نہیں ہو سکتی. آگے میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے، بڑے بڑے شہنشاہوں کی شان و شوکت دیکھی، قیصر و کسریٰ حبشہ میں نجاشی کی بادشاہت دیکھی، لیکن محمد عربی کی شان ہی ملا دی صلی اللہ علیہ وسلم. جو بات میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں دیکھی، وہ نہ شاہان قیصر و کسریٰ کے یہاں نظر آئی اور نہ کسی اور دربار میں. کفار نے کہا کہ عروہ، تم بھی محمد کی بولی بول رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، لگ رہا ہے تم پر بھی ان کا جادو چل گیا. تم گئے تو مکے والوں کی طرف سے تھے، لیکن آئے ہو تو تمہارا انداز بدلا ہوا ہے. تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے معروف ہو گئے. یہ سن کر عروہ نے کہا، بات ایسی نہیں ہے، بلکہ میں وہ بیان کر رہا ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جو کچھ ان نظروں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں دیکھا ہے، میں اسے دیکھ کر حیران ہوں. اگر اپنی نظروں سے دیکھا نہیں ہوتا تو میں بھی انکار کر بیٹھا. اہل مکہ کا تجسس بڑھا کہ وہ کون سی بات ہے. بول پڑے وہ سب، اے عروہ، ایسا کیا تم نے دیکھ لیا جس کی سحر انگیزی تیری فکر کو مسحور اور تیری زبان کو مدح سرائی پر مجبور کر بیٹھی. عروہ بن مسعود نے کہا، میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو دیکھا کہ جب ان کا محبوب قائد اپنے جسم نازنین سے پانی بہاتا ہے، کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، روئے اطہر پر پانی ڈالتا ہے، تو ان کے جسم پرنور سے جدا ہونے والا غسالہ ان کے عشاق اور جانثار صحابہ زمین پر گرنے نہیں دیتے، بلکہ ہر صحابی بڑھ بڑھ کر ان کے لعاب جہن کو اپنے ہاتھ میں بھی لیتا ہے. کوئی چہرے پر ملتا ہے، کوئی جسم کے الگ الگ حصوں میں ملتا ہے. اب خود ہی فیصلہ کرو، خود ہی فیصلہ کرو کہ جس کے چاہنے والے اس کر و فر کے ہو کہ اپنے محبوب کے جسم کے خسارے کو زمین پر گرنے نہ دیتے ہو، وہ اس محبوب کے خون کا گرنا یہ کیسے برداشت کریں گے، یہ کیسے دیکھ سکتے ہیں. وہ فوجی نہیں، لشکری نہیں، وہ دیوان گانے عشق رسالت معاب ہے. جنگ فوج سے لڑی جاتی ہے، دیوانوں سے نہیں. وہ جان دے سکتے ہیں مگر ان کے پیغمبر کا بال بیکا ہو وہ ہرگز گوارا نہیں کر سکتے. صحابہ کا عشق رسول، وہ عشق رسول کہ جو خود کی دنیا اور آخرت سنانا تھا، وہ ایسا عشق، وہ ایسی محبت کہ ان کی محبت ان کی دنیا اور آخرت کو سنوار رہی تھی. سبحان اللہ. اور جو کوئی ان کے اس محبت کو دیکھتا اس کو بھی ایمان کی دولتیں عطا فرما دیا کرتے تھے. صحابہ کے اسی عشق رسول کی برکتیں ہیں کہ وہ برکت اور وقت ہی حاصل ہو گئی. سبحان اللہ. انہوں نے بھی کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور والی زلفوں کے اسیر ہو گئے. آج کا سنی کہلانے والا کیا بات ہے کہ اسے دیکھ کر کوئی جاہل مسلمان بھی پکا مسلمان ہونے کو تیار نہیں. کیا وجہ ہے کہ صحابہ کرام کا عشق دیکھ کر کافر کلمہ پڑھ کر نبی کی غلامی کا پٹا خوشی خوشی اپنے گلے میں ڈال لیا کرتے تھے، لیکن آج ایسا نہیں ہو رہا ہے. کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ بس وجہ یہی ہے کہ آج سنی ہے لیکن سنی میں سنیت نہیں ہے. نبی کا عاشق ہونے کا دعویٰ ہے لیکن کام عشق نبی کی روشنی میں
عاشق نبی والا نہیں ہے. اگر واقعی میں سنی بننا ہے تو آج کے اس پرفتن دور میں اعلیٰ حضرت کے دامن کو تھامنا ہوگا. اعلیٰ حضرت کے دامن کو تھامنا ہوگا. نماز کیسی ہو تو یہ فلسفہ کربلا میں امام حسین نے سمجھایا تھا کہ سر جھکے خدا کی بارگاہ میں اور دل جھکے محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں. کہ سرکار عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کعبے کے سامنے ہے لیکن آپ نے کعبے کا طواف نہیں فرمایا. اب مختصر یہ کہ حدیبیہ کے مقام پر ایک صلح نامہ لکھا گیا. ایک معاہدہ ہوا، طے ہو گیا. باتیں یہ تھیں کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیں، وہ بھی غیر مسلح ہوگا، کوئی ہتھیار ہاتھ میں نہ رہے اور تلوار لے کے آئیں، اور تلوار بھی کپڑے میں لپیٹ کر اپنے سامان میں رکھے آئیں. جو بھی سفر کے سامان ہے اس کے اندر اپنے ظاہر کر کے لے کے نہ آئیں. مکہ مکرمہ میں مقیم کسی مسلمان کو ساتھ نہیں لے جائیں گے اور مکے میں رہنے والے مسلمانوں کو یہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. کفار میں سے اگر کوئی مدینہ منورہ چلا جائے تو اسے آپ کو واپس کرنا ہوگا، جبکہ اگر کوئی مسلمان مکہ چلا آیا تو واپس نہیں جائے. آئندہ 10 سال تک فریقین میں جنگ نہیں ہوگی. قبائل عرب جو قبیلے جس کے ساتھ چاہیں وہ معاہدے میں شریک ہو جائے. تو بنو بکر اس معاہدے میں قریش کے ساتھ ہو گئے اور بنو خزاعہ یہ مسلمانوں کی طرفدار ہو گئے. یہ دو قبیلے انہوں نے دونوں فریقین میں سے ایک دوسرے کا دامن تھام لیا. اب اس معاہدے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سر منڈانے، جانور ذبح کرنے اور احرام کھول دینے کا حکم فرمایا. اب دیکھیے اس جوش میں، خوشی میں عمرے کے لیے، کعبے کی زیارت کے لیے آئے تھے، لیکن یہ معاملہ الگ ہو گیا. اب حضور نے حکم فرمایا، سب مایوس ہو گئے، کسی نے کچھ نہیں کیا، خاموش بیٹھے. حضور کی بارگاہ کا ادب، کسی نے جملہ کہا نہیں لیکن کوئی کھڑا نہیں ہوا. سرکار نے فرمایا کہ سر منڈا دو، جانور ذبح کر لو، احرام کھول دو. سب خاموشی، مایوس ہے. میرے آقا کاشانے میں تشریف لائے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تذکرہ فرمایا تو انہوں نے فرمایا کہ حضور میری ایک رائے ہے، وہ یہ کہ پہلے آپ جانور ذبح کر لیں، بال ترشوا لیں، احرام کھول لیں. تو جب میرے آقا نے سب سے پہلے جانور ذبح فرمایا، سر کے بال ترشوائے اور احرام کھولا، اب یہ دیکھ کر صحابہ کرام نے یہ فیصلہ کیا کہ حضور نے یہ کر لیا ہے، جس کا مطلب اب فیصلہ بدلے گا نہیں. اب جب تمام صحابہ کرام نے یہ جو سرکار کا حکم تھا اس پر عمل فرمایا. اور ایک روایت میں تو یاد رکھے کہ صحابہ کرام اس قدر مایوس ہو گئے تھے اور اس قدر جذبے سے سرشار ہو گئے تھے کہ لگتا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے. اللہ اکبر. رب کریم نے کرم فرمایا، انہیں تسلی دی، اپنے نبی اور نبی کے صحابہ کو یہ خوشخبری سنائی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح فرما دی. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. اعلیٰ حضرت ترجمہ فرماتے ہیں تاکہ اللہ اے محبوب تمہارے سبب سے، اے محبوب رب تمہارے سبب سے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرما. تھانوی نے ترجمہ کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما. اعلیٰ حضرت ترجمہ فرماتے ہیں، وہی ترجمہ جو امام غزالی نے فرمایا کہ اے محبوب تاکہ تمہارے سبب سے تمہارے اگلوں کے، تمہارے پچھلوں کے گناہ معاف فرما.
دے. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا, اور اللہ تمہاری زبردست مدد فرمائے. هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں اطمینان اتارا تاکہ انہیں یقین پر بڑھے. اور اللہ ہی کی ملک ہے تمام لشکر آسمانوں کے اور زمینوں کے, اور اللہ حکمت والا ہے. سبحان اللہ. ان آیت کریمہ میں رب کریم نے اپنے محبوب سے خطاب فرمایا, اور اس کا مطلب یہ کہ اے پیارے حبیب, بے شک ہم نے آپ کے لیے فتح مبین یعنی عظیم فتح اور روشن فتح کا فیصلہ فرما لیا ہے, تاکہ اللہ آپ کے صدقے آپ کے اپنوں کے اگلے اور پچھلے گناہ بخشے اور آپ کی بدولت امت کی مغفرت فرما دے. اللہ تعالیٰ نے اپنی دنیاوی دینی نعمتیں یہ تمام فرما دی, اور آپ کو رسالت کی تبلیغ اور ریاست میں اصول و قوانین قائم کرنے میں اللہ تعالیٰ سیدھی راہ دکھائے اور آپ کی زبردست مدد فرمائے اور دشمنوں پر کامل غلبہ عطا فرمائے. اور مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی صلح اور امن کے ذریعے ایمان والوں کے دلوں میں اطمینان اتارا تاکہ ان کے یقین میں مزید اضافہ ہو جائے اور عقیدہ راسخ ہونے کے باوجود نفس کو اطمینان حاصل ہو. اور یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے جنگ وغیرہ کے درمیان ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے. اور یاد رکھو کہ آسمانوں اور زمین کے تمام لشکر جیسے فرشتے ساری مخلوقات یہ اللہ ہی کی ملک ہے, اللہ ہی کی مخلوق ہے. لہذا جب یہ بشارتیں صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کی یہ نوازشیں اس کا کرم دیکھا تو رب کا شکر ادا کیا. اب اس بشارت کو پورا کرنے کا ظاہری سبب یہ ہوا کہ قریش مکہ نے 2 سال بعد اپنے معاہدے کی خود ہی مخالفت کر دی. ہوا یہ کہ مسلمانوں کے حلیف بنو خزرہ ان کے 12 سے 13 لوگ یا 20 سے 30 لوگ مارے گئے اور ان کو اس قبیلے نے مارا جس نے کفار کے ساتھ میں معاہدہ کیا. اب قریش اور ان کے حلیفوں نے اس قدر خرافات کی اور سفاکی کا مظاہرہ کیا کہ خانہ کعبہ میں پناہ لینے والوں کو بھی قتل کرنے سے گریز نہیں کیا. حتیٰ کہ حضرت عمر بن سالم خزاعی اپنے ساتھ 40 سوار لیے مکے کی گلیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارتے ہوئے فرما رہے تھے, اغثنی یا رسول اللہ, اغثنی یا رسول اللہ. ادھر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں ہیں, اپنے کاشانے میں ہیں, وضو خانے میں تشریف فرما تھے کہ اچانک حضور فرمانے لگے لبیک 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 نصرتا نصرتا نصرتا. اے پکارنے والے میں آ گیا, میں آ گیا, میں آ گیا, تیری مدد ہو گئی, تیری مدد ہو گئی, تیری مدد ہو گئی. پکارنے والا مکے کی گلیوں میں پکار رہا ہے اور میرے آقا مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہوتے ہوئے اس کی پکار سن رہے ہیں اور اس کو اس کی مدد بھی فرما رہے ہیں. معلوم ہوا کہ میرے نبی پکارنے والے کی آواز سنتے ہیں, پکارنے والا خود دور ہو یا قریب, کیونکہ پکارنے والا تو دور ہے لیکن میرے نبی دور تھوڑی ہیں, وہ تو حضور ہے, رب کے نور ہے, نور علی نور ہے. آجا فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے لوکان کھانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام, فریاد امت کی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. سیدنا عمر بن سالم نے بارگاہ رسالت میں پہنچ کر سارا ماجرا جو ان کے ساتھ ہوا وہاں پر ہوا بیان کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم واپس اپنے علاقے میں چلے جاؤ, غم نہ کرو, اپنے قبیلے والے کو یہ بات سنا دو کہ فتح و نصرت کے دن قریب آ چکے ہیں, میں تمہاری مدد کو پہنچ رہا ہوں.
امر بن سالم کے چلے جانے کے بعد حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو مکہ مکرمہ بھیجا کہ اہل مکہ سے کہہ دو کہ یا تو مقتولوں کا خون بہا یعنی بدلہ دو، تم نے جن لوگوں کو مارا ہے اس کا بدلہ دو، یا اس قبیلے کی جو تم کچھ پڑھائی کر رہے ہو اس سے باز آ جاؤ، ورنہ واضح لفظوں میں تم صلح حدیبیہ توڑنے کا اعلان کر دو۔ تو صحابی جب مکہ پہنچے تو قریش کو یہ ساری باتیں سنائی تو ان کی گردنیں اکڑ گئی۔ اب غرور میں گھمنڈ میں انہوں نے نہایت ہی غرور سے اپنے سبب کو اونچا کیا اور انجام کی فکر کیے بغیر بڑی بےدردی کے ساتھ صلح حدیبیہ توڑنے کا اعلان کر دیا۔ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد جب حضور کی بارگاہ مدینہ پاک پہنچے، ساری باتیں عرض فرمائی انہوں نے، جس کے بعد میرے آقا نے صحابہ کرام کو جنگی تیاری کا حکم عطا فرمایا۔ صحابہ کرام تیاریاں کرنے لگے، ادھر اہل مکہ جو تھے اب ان کی حالت خراب، اب ان کو افسوس ہونے لگا، تو انہوں نے ابو سفیان حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ ایمان قبول نہیں کیا، انہیں تیار کیا کہ تم جاؤ اور وہاں جا کر جو ہے ایگریمنٹ کو رینیو کر کے یا تو بول دیے توڑ دیا، اب پھر بولے تم جاؤ اور اس کی تجدید کرا گیا۔ لہذا اس کی تجدید کے لیے ابو سفیان مدینے پاک آئے۔ اب مدینے میں کہاں رکیں گے؟ ظاہر سی بات ہے ان کی شہزادی ان کی جو بیٹی تھی تو حضور کی زوجیت میں تھی، ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، اس لیے سب سے پہلے ابو سفیان اپنی بیٹی کے گھر آئے، گھر کھلا، بستر پر بیٹھنا چاہتے تھے، آپ کی بیٹی نے روک دیا، تو اٹھایا اور بستر کو لپیٹ دیا۔ اب وہ اسلام قبول نہیں کیا انہوں نے، کفر و شرک کی حالت میں تھے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بستر اٹھانے پر ابو سفیان حیران، پوچھا انہوں نے کہ بیٹی ماجرا کیا ہے، تم نے بستر کیوں اٹھا لیا؟ کیا میں بستر کے قابل نہیں یا بستر میرے قابل نہیں؟ ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مقدس ہے، تم مشرک اور ناپاک ہو، اس لیے میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر نور پر بیٹھو، تم اس کے لائق نہیں ہو۔ آئے واضح کر دیا حضرت ام حبیبہ نے رضی اللہ تعالی عنہا کہ دنیاوی رشتہ بعد میں، دینی رشتہ پہلے، دنیاوی رشتہ بعد میں، دینی رشتہ پہلے، نبوت کا رشتہ بعد میں، نبوت کا رشتہ پہلے۔ سبحان اللہ، کیوں نہ ہو کہ شہر دین کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے اعلیٰ ہے، اور شہر دین ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا۔ یہ سن کر ظاہر ہے ابو سفیان کے دل پر بڑی چوٹ لگی، رنجیدہ ہوئے اور چل دیے۔ اب وہاں سے حضور کی بارگاہ میں آئے، اپنا مقصد بیان کیا، حضور نے کچھ جواب نہیں دیا، چلے وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں آئے، سرکار فاروق اعظم کے پاس گئے، ان حضرات نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر آخر میں ابو سفیان حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور سید کائنات خاتون جنت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ ابو سفیان نے بڑی شرمندگی کے ساتھ کہا، اے علی، تم قوم میں بڑے رحم دل ہو، ایک مقصد لے کر یہاں آئے، کیا یوں ہی مایوس چلے جائیں؟ ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرو، صرف ہمارے لیے وسیلہ ہو تم۔ حضرت علی نے فرمایا، اے ابو سفیان، ہم لوگوں کی یہ مجال نہیں کہ ہم حضور کے ارادے اور ان کی مرضی میں مداخلت کر سکیں،
لہذا جب یہاں سے یہ جواب ملا اب یہ چلے گئے مکہ. اس کے بعد میرے آقا نے جنگ کی تیاری کا حکم عطا فرمایا لیکن کسی کو یہ خبر نہیں تھی. میرے آقا نے یہ نہیں بتایا کہ کہاں جانا ہے اور کسے جنگ کرنی ہے. الغرض نہایت کی خاموشی کے ساتھ حضور نے جنگ کی تیاری فرمائی. مقصد یہ تھا کہ اہل مکہ کو خبر نہیں ہونے پائی. 10 رمضان کو 8 ہجری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک سے 10,000 کا لشکر پرانوار ساتھ لے کر مکہ شریف کی طرف روانہ ہوئے. بعض روایتوں میں آیا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ کے ساتھ 12,000 کا لشکر تھا اور اس طرح میرے آقا سفر فرماتے ہوئے مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے. سبحان اللہ. اس موقع پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ حیثیت کے ساتھ شان و شوکت کے ساتھ عاجزانہ انداز میں شہر مکہ میں داخل ہوئے اور خانہ کعبہ کو خانہ خدا کو اپنے سجدوں سے آباد اور سرفراز فرمایا. میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو میرے آقا اونٹنی پر سوار تھے. سیاہ رنگ کا عمامہ آپ نے پہنا تھا. آپ کے ایک جانب سرکار صدیق اکبر اور دوسری جانب حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے چاروں طرف جوش میں بھرا ہوا ہتھیاروں میں ڈوبا ہوا لشکر اسلامی تھا جس کے درمیان کنبہ نبوی تھا. اس شان و شوکت کو دیکھا ابو سفیان نے حضرت عباس سے کہا اے عباس آج تمہارا بھتیجا بادشاہ ہو گیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا ابو سفیان یہ بادشاہت نہیں ہے بلکہ یہ نبوت ہے. اس شاہانہ جلوس کے جاہ و جلال کے باوجود شہنشاہ رسالت کے شان و تواضع کا آپ کی شان تواضع کا یہ عالم تھا کہ میرے آقا سورہ فتح کی تلاوت فرما رہے تھے اور سر مقدس جھکائے ہوئے اونٹنی پر تشریف فرما تھے. اللہ اکبر. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اپنا قدم مبارک رکھتے ہی سب سے پہلے جو فرمان جاری فرمایا وہ یہ اعلان تھا کہ جس کے لفظ لفظ میں رحمتوں کے دریا موجے مارتے ہیں. میرے آقا نے فرمان جاری فرمایا کہ جو ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے. ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان. جو شخص اپنا دروازہ بند کر دے گا اس کے لیے امان. اس کے لیے امان. جو کعبے میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان. اور پھر انقلاب زمانہ کی حیرت انگیز مثال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جن کا لقب بت شکر ہے ان کی یادگار خانہ کعبہ جس کے اندر 360 گھسپیٹیے تھے فاتح مکہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خلیل کے جانشین ہونے کی حیثیت سے یادگار خلیل یعنی خانہ کعبہ کو نجاست اور گندگی سے پاک کیا اور یہ تلاوت فرماتے رہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق آیا باطل مٹ گیا اور بے شک باطل کو مٹ نہیں تھا. اس طرح آپ نے ایک ایک بت کو خانہ کعبہ سے باہر نکالا. اس کے بعد شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے شہنشاہ اسلام کی حیثیت سے حرم الہی میں سب سے پہلا دربار عام منعقد فرمایا. اس میں افوال اسلام کے علاوہ ہزاروں کفار و مشرکین کا ایک ازدحام تھا. اس میں میرے آقا نے فصیح و بلیغ خطبہ دینے کے بعد مجمع میں ایک گہری نظر ڈالی تو دیکھا بڑے بڑے سرما اشراف قریش سر جھکائے نگاہیں نیچی کیے ہوئے خوفزدہ کھڑے ہوئے ہیں. مجرم بنے ہوئے کھڑے کانپ رہے ہیں. اپنے دلوں میں شاید یہی سوچ رہے تھے کہ شاید آج انصار و مہاجرین کی غضبناک فوجیں ہماری نسلوں کو صفحے ہستی سے مٹا دیں گی. ان مجرمین کے سینوں میں یہی خوف و ہراس اٹھ رہا تھا. اللہ اکبر. اسی مایوسی
اور نا امیدی کے عالم میں یکایک شہنشاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت ان مجرمین کی طرف متوجہ ہوئی اور آقا نے پوچھا کہ بولو تمہیں کچھ معلوم ہے کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ اللہ اکبر، آج کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا کیا ہوگا؟ اب یہ سوال ہی کچھ اتنا خطرناک تھا۔ اللہ اکبر، اس دہشت انگیز اور خوفناک سوال سے کفار و مشرکین حواس باختہ ہو کر کانپ اٹھے اور سب کے کان یہ سوال کے بعد فیصلہ، اللہ اکبر، سب کے کان شہنشاہ رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کن جواب سننے کے منتظر تھے کہ یکدم دفعتاً فاتح مکہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کریمانہ لہجے میں ارشاد فرمایا جاؤ۔ آقا نے فرمایا جاؤ، آج تم پر کوئی الزام نہیں، تم سب آزاد ہو۔ نا امیدی کے عالم میں اچانک فرمان رسالت سن کر ساری مجرموں، جتنے مجرم تھے، سب کی آنکھیں فرط ندامت سے اشکبار ہو گئیں۔ کفار کی زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعروں سے حرم کعبہ کے در و دیوار گونج اٹھے، ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ اور تبلیغ کے ابتدائی دنوں کی بات ہے، ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کیا، میرے آقا نے چاہا کہ خانہ کعبہ کے اندر جا کر عبادت کرے۔ آپ عثمان بن طلحہ کے پاس گئے جن کے پاس خانہ کعبے کی چابی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے میرے آقا نے ان سے چابی مانگی تو عثمان بن طلحہ نے چابی دینے سے انکار کر دیا۔ تو میرے آقا نے فرمایا تھا عثمان ایک دن آئے گا جب یہ چابیاں میرے پاس ہوں گی اور میں جسے چاہوں گا اسے دوں گا۔ تو اس وقت عثمان نے کہا لگایا تھا اور کہا تھا کہ کیا اس دن قریش سب مر جائیں گے؟ تو نبی کریم نے فرمایا تھا کہ نہیں، وہ تو قریش کی سچی عزت کا دن ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور آج قریش سر جھکائے کھڑے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز ابھرتی ہے، عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ اب یہ بڑھو ضعیف تھے، ایک دم ڈرستے کانپتے ہوئے، چہرے پر خوف نمایاں۔ آپ نے فرمایا اے عثمان، وہ دن یاد ہے جب میں نے تم سے چابی مانگی تھی، تم نے منع کیا تھا؟ عثمان سر جھکائے کھڑا تھا، بولا جی حضور ایک ایک بات یاد ہے، چابیاں حضور کے ہاتھ میں تھیں، حضرت علی اور متعدد صحابہ کرام نے اس کا تقاضا کیا ہوا تھا، لیکن میرے آقا رحمت اللہ علیہ بن کر تشریف لائے تھے۔ عثمان کو پاس بلایا، چابیاں ان کے ہاتھ میں رکھی، فرمایا جا، ہمیشہ یہ چابیاں تیرے اور تیری نسلوں میں رہیں گی۔ اور یہ خاص ایسا اعزاز ہے کہ آج بھی خانہ کعبے کی چابی عثمان بن طلحہ کے خاندان والوں کے پاس ہی ہے۔ ظاہر ہے کہ نبی مختار کل ہیں، جس کو جب چاہیں جو چاہیں جہاں چاہیں جتنا چاہیں اتنا عطا فرما دے۔ اور بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور جو عشق رسول ان کو رب نے اپنے حبیب کے صدقے میں عطا فرمایا تھا، اس کا فیضان رب نے اپنے حبیب کے صدقے میں اعلیٰ حضرت کو عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت کا وہ فیضان ہم سب کو عطا فرمائے، غوث اعظم کی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی محبت میں خاتمہ بھی خیر فرمائے۔ کھڑے ہو جائیں۔